انسان کہتا ہے کہ میں دعائیں کرتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، پروردگار عالم تو تمام دعاؤں کو سنتے ہیں، ہر کسی کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ پھر زوال نعمت اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ چھننا شروع ہو جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ انسان توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، دوسری شرط کہ ان گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، تیسری شرط کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر حقوق العباد ہیں تو لوگوں سے معافی مانگے، حقوق معاف کروائے۔ اور اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو انسان پھر یہ جو گناہ چھوڑے یہ اللہ کے خوف سے وجہ سے چھوڑے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، پیسے کے ضیاع کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ان وجوہات سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے، تو انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ توبہ کے بعد کرنے والے کام کیا کیا ہے، جب انسان توبہ کر لے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا انسان برے دوستوں سے علیحدگی کو اختیار کرے، کہ انسان برے دوستوں سے علیحدہ ہو جائے۔ دوسرا کام، توبہ پہ جو ہم نے تاخیر کی اس کے اوپر ہم توبہ کریں۔ تیسری چیز کہ ہم اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہ کریں کہ جی ہم نے اب توبہ کر لیا ہے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے، نہیں، ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہے، نفس بھی ہے، اگر ہم اپنے اوپر اعتماد کر بیٹھیں گے ہم پھر دوبارہ گناہوں میں جا سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پکچرز ایسی تھیں، ویڈیوز ایسی تھیں، کوئی جیسے فرمایا گیا کہ شراب کا اگر چھوڑا ہے تو جو پیالے میں شراب پیتے تھے اس کو بھی توڑ دو، تو اس طرح کی چیزیں جو سبب بنتی تھیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ انسان کو گناہوں کی یاد نہ آئے۔ چوتھا کام، انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کو اختیار کرے۔ اور پانچواں کام، انسان جن لوگوں نے توبہ کی، حدیث مبارکہ میں جن کا تذکرہ ہے یا کتابوں میں جس کا تذکرہ ہے، ان کو بار بار یاد کرے، ان کو پڑھے، ان سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک صحابیہ کی سچی توبہ کا واقعہ ہے، آج ہم وہ واقعہ ڈسکس کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کیا اللہ کے حبیب مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف سے آئی کہ اللہ کے حبیب مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ تیسری طرف کر لیا، وہ پھر ادھر سے آئی اور آ کر یہی کہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک چوتھی طرف کر لیا۔ جب اس نے 4 مرتبہ آ کے چوتھی دفعہ بھی یہی کہا کہ اے اللہ کے محبوب مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے وہم ہوا ہو، تجھ سے گناہ نہ ہوا ہو، تجھے وہم ہوا ہو۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب وہم کی بات نہیں ہے، میں پریگننٹ ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر تم میرے پاس آنا۔ سبحان اللہ، پہلے اس نے گناہ کا کہا، آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر دوبارہ کہا، پھر پھیر لیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پھر کہا شاید تمہیں وہم ہوا ہو، لیکن اس نے پاک کر دیجئے۔ اب بتائیں 9 مہینے کا وقت تھا، اگر وہ چاہتی تو وہ اپنی بات سے پھر سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جا سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کوئی بہانہ بنا لیتی، مگر نہیں، ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ان کو یہ احساس تھا کہ جو میں نے کام کیا وہ برا کیا اور میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ان کو پتا تھا اللہ رب العزت زنا کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، زناکار آدمی جب سچی توبہ نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اس چیز سے ڈرتی تھیں کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ناپاک حالت میں کھڑا ہونا پڑے۔ وہ صحابیاں تھیں، قیامت کے دن جانتی تھیں جب زناکار عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اپنا چہرہ انور کو ہٹا لیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہوگی کہ اللہ رب العزت اس عورت کو اپنی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کس وجہ سے نہیں دیکھیں گے؟ کہ وہ اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھایا کرتی تھی۔ یہ بھی ہے کہ زناکار عورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، ساری مخلوق کے سامنے اس کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہ اتر جائیں گے۔ اتنی ذلت صرف اس لیے ملے گی غیر محرم کے سامنے اپنے کپڑے اتارتی تھی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں بات فرمائی گئی کہ اس عورت کو جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، جس طرح آپ نے ہوٹلوں کے اندر دیکھا چکن پیس روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں،
کسی تار کے اندر، کسی سریے کے اندر پروئے ہوئے لٹکے ہوتے ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر عورت کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا جائے گا۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہے، اس پر سختی سے ذرا ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے اندر لوہے کی تار ڈال کر لٹکایا جائے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ جس طرح مرغا آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے، یہ عورت جہنم کی آگ کے اندر اسی طرح جل رہی ہوگی، پھر اس کے منہ میں پیپ آ رہی ہوگی، وہ پیپ پی رہی ہوگی، پھر اس کو ایک اور سزا دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بچھوؤں کی ایک غار ہوگی، اس عورت کو اس کے اندر دھکا دے کے اس کے منہ پر چٹان رکھ دی جائے گی، اس میں لاکھوں بچھو ہوں گے، وہ لاکھوں بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح، اتنے لاکھوں بچھو ایک وقت میں جسم کو ڈسیں، انسان کے جسم کو کیا حال ہوگا، اس کے جسم کا ہر سیل جو اس کے اندر زہر جا رہا ہوگا، یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اسی لیے کہ انسان تو نے دنیا کے اندر جب گناہ کیا، جب زنا کیا، تیرے جسم کے ایک ایک ذرے نے اس کا لطف اٹھایا، آج یہ بچھو تجھے کاٹیں گے اور تیرے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر زہر کا اثر ہوگا۔ ایک شہد کی مکھی ہمیں کاٹتی ہیں، ہمارے سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، سوچیں جب یہ لاکھوں بچھو کاٹیں گے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو صحابیہ جانتی تھیں یہ سب تکلیفیں مجھے جہنم میں دی جائیں گی، اس لیے مجھے دنیا کے اندر پاک ہونا ہے۔ ان کو پتا تھا میں جب گناہ کا اقرار کروں گی تو مجھے رجم کیا جائے گا، مردوں کے مجمع کے اندر مجھے گڑھا کھود کے آدھا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اوپر کے آدھے جسم پر مجھے پتھر مارے جائیں گے، کوئی پتھر میرے سر پہ لگے گا، کوئی منہ پہ لگے گا، کوئی آنکھ پہ لگے گا، کوئی کان پر لگے گا، جسم سے خون نکلے گا، قبیلے کی ذلت ہوگی، ماں باپ کی ذلت ہوگی، مجھے اتنی دردناک موت دی جائے گی۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں یہ دنیا کی ذلتیں چھوٹی ہیں، یہ دنیا کی تکالیف چھوٹی ہیں، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہونا زیادہ برا ہے، اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا زیادہ بڑی سزا ہے۔ لہٰذا وہ کہنے لگیں اے اللہ کے محبوب مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ سوچئے تو صحیح اتنی مدت میں وہ عورت اپنی بات سے منحرف نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کو یہ یقین تھا اس گناہ کی وجہ سے آخرت کی جو ذلت ہے وہ دنیا کی ذلت سے بڑی ہے۔ وہ پھر 1-1.5 سال بچے کو دودھ پلاتی رہیں، پھر بچے کو لے کے آئیں، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کہنے لگی اللہ کے محبوب اب بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی، میں اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، عورت کو پتھر مارنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی نے جب اسے پتھر مارا انہوں نے کوئی فکرہ کہہ دیا تو نے کتنا برا کام کیا، کتنی گندی عورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو منع کر کے کہا میرے صحابی اس عورت کو یہ بات مت کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ توبہ لوگوں سے ناحق مال غصب کرنے والا کرتا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی۔ وہ کیسی صحابیہ تھی، توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ معلوم ہوا ہمیں ایسے واقعات کتابوں سے پڑھنے چاہیے، حدیث مبارکہ سے پڑھنے چاہیے جس سے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے توبہ کرنے والوں نے کیسی کیسی توبہ کی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کسی سے زنا ہو گیا، کسی سے بدنظری ہو گئی، کسی سے کوئی اور کام غلط ہو گیا، سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، دل میں سچا ارادہ کریں آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ پروردگار عالم کی ذات رحیم و کریم ہے، وہ پروردگار تمام گناہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا ایک قیمتی وقت گزر رہا ہے، رحمت کا اشرا ہے، ہمیں چاہیے ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں اس کے اوپر اپنے سچے دل سے اپنے پروردگار عالم سے معافی مانگے۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے، اور پروردگار عالم رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔